کبھی تو آپ مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ جی یہ قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ روافظ کے فرنٹ مین ہیں، بالکل. آخر ہے کیا یہ مرزا صاحب؟ تو اس پہ مرزا صاحب نے ایک موقف دیا ہے، کہا کہ سب سے پہلے جو سورس آف نالج ہے نا مرزا صاحب کے نزدیک کا، وہ ویکیپیڈیا ہے، وہ گوگل ہے، اور اس پہ جا کر آپ دیکھیے تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ 26 ذوالحجہ ہے. آخر روافظ کو کیا تکلیف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے کہ انی رأیت کأن دیک نقرنی ثلاث نقرات، خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ ہے جو مجھے 3 ٹھونگے مارتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے 2 ٹھونگے مجھے آ کر مارتا ہے. اپنی شہادت کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ وَإِنِّي لَا أَرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجْلِي، کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب اس دنیا میں باقی رہ سکوں گا، اب میری موت کا وقت قریب آ گیا. حضرت عمر فاروق نے جمعے کے دن خطبہ دیا، وَأُصِيبَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاء، اور بدھ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا. قاتل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھا؟ اس کا نام ہے ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی. مجھے بتائیں گے کہ ایران میں ابھی بھی اس کا دربار موجود ہے؟ بالکل. ابو لولو فیروز یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل. ایران میں علامتی مزار ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. خبر ہے نہیں سر، اور شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اس نے کس بنا پر کیا تھا، اور کیا اسباب بنے تھے، اور کیا کیا اس کی تیاری تھی؟ کہ فاروق اعظم کا دشمن خود کو خود چھری سے اس نے مارا ہے، اور رہتی دنیا تک اللہ نے عمر کے دشمن کو یہ سزا دی ہے کہ خود کو خود چھریوں سے مارتا نظر آتا ہے. ذرا تھوڑا سا آپ ان کی رشتہ داری کا روافظ کی کتابوں میں ذرا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے، وہ لکھ رہا ہے نا، ہماری تو کتابیں بھری پڑی ہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر گستاخی ہے تو پھر ذرا اپنی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں. صحیح ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی ہیں ان سے ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اب اس پر تکلیف آپ نے جو سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو یکم محرم ہے نا، اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حسین کی شان کو کم کریں تو انہوں نے کھینچ تان کر یکم محرم بنایا. پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ کھینچ تان کے نہیں بنایا، روایات بتا رہی ہیں کہ یکم محرم ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت. اگر کسی کا یوم شہادت بیان کرنے سے، کسی ایک کی ایک مہینے میں شان بیان کرنے سے اسی مہینے میں دوسری کی شان یا یوم وفات و یوم شہادت اس کی شان میں کمی آتی ہے تو یہ تو میں کہتا ہوں احمقانہ اعتراض. 30 رمضان کو قرآن بتا رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب اس میں کوئی یہ کہے کہ جہاں پر قرآن کی شان بیان کرنی تھی، رمضان کے مہینے کی برکات بیان کرنی تھی، تو وہاں حضرت علی کی یوم شہادت بیان کرنا رمضان کی شان کو کم کرنا ہے، تو بیوقوف ہی ہوگا کوئی ایسا کہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. احباب ذی وقار، آج ہم جس شخصیت کے لیے بات کرنا جا رہے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر، تو اس کے لیے کیا ہی پیارے جملے کسی نے کہے ہیں کہ خلیل نے رب سے دعا مانگی تو رب نے مصطفیٰ عطا کیا. خلیل نے رب سے دعا مانگی تو رب نے مصطفیٰ عطا کیا. مصطفیٰ نے رب سے دعا مانگی تو رب نے عمر عطا کیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، بالا عمر، اعلیٰ عمر، اولا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدہ عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، روح صفا، موج سخا، جان وفا، وقف رضا، ایک ہستی زیبا عمر، ایک پیکر دانا عمر، باد بہارے کی طرح گزرا عراق و شام سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. مابعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے عثمان بھی، ایک طرف مولا علی ہے، ایک طرف مولا عمر ہے. تو ناظرین، آج حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام
اس سلسلہ میں ہم نے بات کرنے کے لیے مولانا ربیع اقبال فوزانی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو کے اندر دعوت دی، اور ہم کوشش کریں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ سوال جو عمومی طور پر روافض کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور بھولے بالے لوگ جو ہیں ان کی باتوں میں آ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کچھ نہ کچھ اپنے ذہن میں عجیب و غریب سوالات لے کر پھرتے رہتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں، تو آج آپ کی طرف سے آپ کی ترجمانی میں کرتا ہوا یہ سوال مولانا ربیع اقبال فوزانی صاحب سے پوچھوں گا، اور آپ جواب ملاحظہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل کی جو ہے وہ تسلی ہو جائے گی، تو آپ اپنے دل سے بغض عمر نکال دیں گے، اور میں روافض کو بھی دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیے، سنیے آپ کی کتابیں کیا کہتی ہیں، اور جو کچھ ہم سنائیں گے یہ آپ کو آپ کے ذاکرین نہیں سنائیں گے، ہم سنائیں گے آپ ہی کی کتابوں میں سے حضرت عمر کی شان، حضرت عمر کی رشتہ داری، حضرت عمر کے کارنامے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور آخر میں اس بات کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ روافض کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکلیف کیا ہے، اس کے اوپر ضرور بات کریں گے۔ تو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مولانا ربیع اقبال فوزانی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا احسان، آپ کی کیسے دعائیں، ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ کیسا رہا آپ کا سفر؟ بہت اچھا، بہترین، آپ کی دعائیں ساتھ ہوں تو سفر بہترین ہوتا ہے۔ آپ لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تو شکریہ آپ کا۔ آپ کو جب بھی میں نے دعوت دی اور آپ نے اپنے دل سے قبول کرتے ہوئے آپ تشریف لائے، اور آپ کا بہت شکریہ۔ مولانا سب سے پہلا سوال تلخ سوال ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے انٹرو کے اندر لوگوں سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، صحیح، ماشاءاللہ، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وہ پوڈ کاسٹ آ چکی ہے، اب ہم چاہتے ہیں وہ سوال جن سوالوں کا جواب عمومی طور پر سادہ نوجوانوں کے سامنے روافض کی طرف سے رکھے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا میرا سوال، یکم محرم الحرام کو چھوٹے مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کمی لانے کے لیے اور ان کا جو دن ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پاس سے یکم محرم الحرام جو ہے نا یہ گھڑ لی ہے۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑھانے کے لیے یا حسنین کریمین کی شان بڑھانے کے لیے ایسے اقدامات کرنے سے ان کی شان میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ سوال۔ اور دوسرا، کیا واقعتاً آپ لوگوں نے یہ یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں ایسی بس شہادت کے بارے میں من گڑت بات بنا کر اس کے اوپر احتجاج اور جلوس، اور آپ لوگوں نے ملک کے اندر عام تعطیلات کا اعلان کروانا شروع کر دیا؟ کیا یہ درست ہے بات میری؟ جزاک اللہ خیراً، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے دعوت دی ہے یہاں پر۔ اور بڑا ایک سوال جو چھوٹے مرزا کی طرف سے کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوا کہ انجینئر مرزا صاحب کس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور یہ موقف اور یہ نظریہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یکم محرم کو بیان کرنا، یہ حضرت حسین کی شان کو کم کرنا، یہ رافضیت کا ہے۔ تو اس سے بات دو چار کی طرح صاف ہوگی کہ مرزا صاحب کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کس کے لیے نمائندہ بن کے اہل سنت کا لیبل لگا کے بیٹھے۔ میں بات کو اس طرف لے کے نہیں جانا چاہتا بالکل، لیکن میرا ایک سوال ہے اسی پر۔ کبھی تو آپ مرزا صاحب کو کہتے ہیں کہ جی یہ قادیانیوں کے فرنٹ مین ہے، کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ روافظ کے فرنٹ مین ہے۔ بالکل، آخر ہے کیا یہ مرزا صاحب؟ یہ مرزا صاحب یہ سوال نہیں ہے، لیکن اچانک آ گیا ہے تو چلتے چلتے بات کرتے ہی جائیں۔ یہ مکس اچار ہیں مرزا صاحب۔ اچھا، رینٹ کارپوریشن جس کو چلا رہی ہو تو یہ بیچارہ پھنسا ہے۔ اچھا، یہ شروع تو ہوا تھا رافضیت کو پروموٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد رینٹ کارپوریشن کے ایجنڈے پر جب کام کرنے لگا تو اب آپ دیکھ لیجئے حالیہ جو دنیا کے حالات ہوئے ہیں، جی، اب بیچارہ ایران کی سائڈ بھی لینا چاہتا تھا تو دبے لفظوں میں ایران کی سائڈ بھی لے رہا تھا، ادھر سے اسرائیل کو بھی اس نے پورا اس نے آئرن ڈوم حافظہ اللہ اور اس کے بڑے اس نے گن گئے اور کہا ایران کو پیشکش قبول کر لینی چاہیے، جو ڈیل دی جا رہی ہے اس کو قبول کر لینی چاہیے اور چھوڑ دینی چاہیے جنگ۔ لیکن ان کی بات تو غلط ثابت ہوئی نا، ایران تو خود کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے کویت کے اندر جو کیا وہ بتا کر کیا ہے، وہ سارا کچھ بتا کر ہوا ہے، اور ایک جو دوسرے کو امریکہ ان کو بتا رہا تھا، یہ ان کو بتا رہے تھے، اور یہ
دنیا کو الو بنا رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے آرمی چیف مارے گئے, سارے مارے گئے, وہ نکل کے آ رہے ہیں زندہ. وہ غائب تھے, آپ تو وہ غائب ہو گئے تھے, غائب امام غائب, وہ کسی اس میں چلے گئے تھے میرے خیال میں, وہ جو ضمیر نقوی صاحب کہا کرتے تھے, لنڈن جعفری صاحب. ہاں لنڈن جعفری صاحب. تو میرے خیال میں تو ہم اپنے موقف اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں. تو اس میں مرزا صاحب نے ایک موقف دیا ہے, کہا کہ سب سے پہلے جو سورس آف نالج ہے نا مرزا صاحب کے نزدیک, وہ ہے گوگل حافظہ اللہ من الجنۃ والناس. تو مرزا صاحب نے بہت شد و مت کے ساتھ کہا کہ گوگل حافظہ اللہ من الجنۃ والناس, کہ اس سے جا کر آپ پوچھیے. ویکیپیڈیا اس وقت سب سے جو اہم ترین ذریعہ علم کا وہ ویکیپیڈیا ہے, وہ گوگل ہے. اور اس پہ جا کر آپ دیکھیے تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم شہادت ہے وہ 26 ذوالحجہ ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم بھی ویکیپیڈیا پہ چلے جاتے ہیں, گوگل حافظہ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. جب ہم نے مرزا کے سورس آف نالج گوگل حافظہ اللہ سے جا کر پوچھا کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 26 ذوالحجہ ہے, تو ہمیں تو ویکیپیڈیا نے بتایا 1 محرم ہے. اچھا, تو یہ اس کا جو سب سے بہترین نالج کا جو ایک ذریعہ ہے گوگل حافظہ اللہ جس کو کہہ رہا تھا, اور کہہ رہا تھا کہ اس وقت سب سے اہم ذریعہ یہ ہے. اہل علم کے طبقوں میں اگر کوئی کہے میں نے گوگل سے ریسرچ کیا تو اس کو سطحی علم کہا جاتا ہے. یار بندے کی ریسرچ ہے, گوگل سے اٹھا کے لے کر آ گیا. نہیں, وہ تو اگر آپ اپنے تھیسس لکھتے ہیں تو گوگل سے آپ لیتے ہیں تو وہ تو مانے نہیں جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, اس کو مانا نہیں جاتا. دوسرا یہ ہے کہ آپ اصل جو مصادر ہیں اس کی طرف جائیں گے, کتابوں کی طرف جائیں گے, آپ وہاں سے اٹھا کر دیکھیں گے. آپ کو جو ہمارے اصل مصادر ہیں وہ عربی میں, اور مرزا صاحب کو عربی آتی نہیں ہے. اب وہ بیچارے کیا کرتے ہیں, گوگل سے عربی سکھاتے ہیں یار. اچھا, وہ جو عربی سکھاتے ہیں, کاف والی عربی سکھائی نہیں, جی پٹ والی عربی بھی سکھائی ہے, کہ عربی میں انسانوں کو پٹ کہتے ہیں, نہ عربی میں پے ہے نہ ٹے ہے. جی جی جی. تو اس طرح کی عربی تو وہ سکھاتے رہتے ہیں. تو مرزا صاحب کا جو سورس آف نالج تھا وہ تو فیل ہو گیا. گوگل حافظہ اللہ تو گیا ان کے ہاتھ سے. اس سے بھی 1 محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بتا دی. اچھا, میں اب آگے چلتا ہوں, بڑے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہوں. بخاری کی روایت, تو مرزا صاحب بخاری مسلم کرتے ہیں نا, اب بخاری کی روایت سے ہی ہم اس کو لے کر چلتے ہیں, اور احادیث کی کتابوں سے ہم اس کو بتائیں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 1 محرم ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری کی روایت 6830 نمبر پیش کرتا ہوں. اچھا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت عمر اصل میں حج پہ تشریف لے گئے تھے, اور حج سے تشریف لائے تو اس وقت ذی الحجہ کی آخری ایام چل رہے تھے, اور شارحین نے لکھا ہے کہ بدھ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف لائے. اور یہاں پر بھی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فقدمنا المدینۃ فی عقب ذی الحجہ, کہ ذی الحجہ کے آخری دنوں میں ہم مدینہ میں داخل ہوئے. فلما کان یوم الجمعہ, اب حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب بدھ کے بعد جمعرات اور پھر جمعے کا دن آیا, تو جمعے کے دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور یہ روایت مسلم کے اندر بھی روایت موجود ہے, مسلم شریف میں 12058 1258 نمبر. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا. جی ٹھیک ہے. اب اس خطبے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب کی طرف اشارہ فرمایا. فرمایا اس میں کہ انی رأیت کأن دیک نقرنی ثلاث نقرات. کیا مزیدار کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ ہے جو مجھے 3 ٹھونگے مارتا ہے, اور بعض روایات میں آتا ہے 2 ٹھونگے مجھے آ کر مارتے ہیں. اب اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب کو ذکر کیا, اور پھر اس کے بعد اپنی شہادت کی طرف اشارہ فرمایا, اور فرمایا کہ وَإِنِّي لَا أَرَاهُ إِلَّا حُضُورَ أَجْلِي, کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب اس دنیا میں باقی رہ سکوں گا, اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. اس کی بعض روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کی تعبیر حضرت اسماء بنت امیس, جو پہلے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی ہیں بالکل ان کی زوجہ تھی, ان کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا. یہ حضرت علی نے کروایا, حضرت علی نے, ان کی بھابھی تھی حضرت علی کی. تو اپنی بھابھی کا, اب کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ میری بھابھی ہے, میری عزت ہے, تو اس کا نکاح کے لیے وہ گھر دیکھتا ہے کہ جو عزت دار گھر اور جو محفوظ گھر ہو. تو حضرت علی نے سب سے محفوظ اور عزت دار گھر سمجھا ابوبکر صدیق کا رضی اللہ, اور اپنی بھابھی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا. کمال ہے. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کسی اور گھر میں جانے نہیں دیا, حضرت علی المرتضیٰ نے خود حضرت اسماء بنت امیس سے نکاح کیا, تو پھر اپنے نکاح میں لے کر آئے. کمال ہے. تو اب یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں اسماء بنت امیس. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خواب کی تعبیر پوچھوائی
کہ یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے کہ ان دی کا نقرنی ثلاث نقرات، کہ ایک مرغ ہے مجھے 3 ٹھونگے آ کے مارتا ہے. تو انہوں نے اس کی جو تعبیر دی، کہا کہ ایک اجمی شخص آ کے آپ کو شہید کرے گا. یہ حضرت اسماء بنت امیس نے اس کی تعبیر دی. اللہ اکبر. اور یعنی کہ اس وقت زوجہ علی تھی. زوجہ علی تھی. کیا بات ہے. اور عالمہ تھی وقت کی. اور حضرت ابوبکر صدیق کی زوجہ بھی رہ چکی ہیں، حضرت جعفر طیار کی زوجہ بھی رہ چکی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی زوجہ ہیں اور صحابیہ ہیں. تو انہوں نے یہ تعبیر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس خواب سے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے کوئی شہید کرے گا. اب اس میں ہی یہ جو خطبہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس میں اسی مسلم کی روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 6 رکنی کمیٹی جو شورا کی وہ اسی خطبے میں بنا دی. فالخلافۃ شورا بین ہؤلاء الستۃ. اسی خطبے میں حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، میں یہ 6 صحابہ ان کے نام میں لے رہا ہوں، یہ کمیٹی ہے، انہی میں سے کوئی ایک خلیفہ بنے گا اور یہی شورا ہے اور اسی نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے اپنے خواب کو دیکھ کر جمعے کا خطبہ، بدھ کے دن مدینہ تشریف لائے، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں اپنی شہادت کی طرف اشارہ بھی فرما رہے ہیں، خواب بھی سنا رہے ہیں، اس میں 6 رکنی کمیٹی کو بھی تشکیل دے دیا. اب آگے چلتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں مسند احمد کی روایت کی طرف. مسند احمد میں 89 نمبر روایت ہے اور اس میں اب ہمیں پتہ چلے گا کہ اب میں سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی. اب یہ شہادت کا واقعہ بھی آ جائے گا اور یکم محرم بھی واضح ہو جائے گی. تو فخطب الناس یوم الجمعۃ، کہ حضرت عمر فاروق نے جمعے کے دن خطبہ دیا. وأصیب یوم الاربعاء، اور بدھ کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا. جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل اور بدھ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور بدھ کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. المستدرک علی الصحیحین، اب اس کی روایت اٹھا کر ہم دیکھیں تو 4514 نمبر روایت ہے. اس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی شہادت ہم پیش کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ عاش عمر ثلاثا بعد ان طعن، کہ جب حضرت عمر پہ حملہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد 3 دن تک زندہ رہے حملے کے بعد. پھر فرمایا ثم مات، اس کے بعد شہید ہوئے، یعنی 3 دن کے بعد شہید ہوئے. فغسل وکفن، پھر ان کو غسل دیا گیا اور کفن دیا گیا. اب آگے چلتے ہیں. کتاب المحن، اب اس کی روایت کو اگر ہم دیکھیں، پہلے عبداللہ بن عمر سے، اب میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں طعن عمر یوم الاربعاء، بدھ کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا گیا، ان پہ وار کیا گیا. اب جب وار ہوتا ہے لثلاث بقین من ذی الحجہ، اب یہ بات واضح ہو گئی کہ ذی الحجہ ختم ہونے میں ابھی 3 دن باقی تھے، یعنی محرم الحرام شروع ہونے میں 3 دن باقی تھے. بدھ کے دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار ہوا، حملہ ہوا. اب ثم بقی 3 ایام، 3 دن باقی تھے ذی الحجہ ختم ہونے میں، اور اس وار کے بعد فاروق اعظم بھی 3 دن تک زندہ رہے. کمال ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ ثم مات، اس 3 دن کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اب یہ 2 روایتیں، 26 کو حملہ ہوا، 3 دن باقی تھے، 26 کا دن نکال کے 27، 28، 29، اور 26 کا دن نکال کے 3 دن باقی زندہ رہے، 27، 28، 29، 3 دن تک زندہ رہے. ثم مات، ثم آتا ہے لتراخی کے لیے کہ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد شہید ہو گئے. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. امام بخاری کے استاد یہ ہے امام خلیفہ ابن خیاط رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری کے بھی استاد ہیں. یہ اپنی کتاب تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے اندر روایت لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں طعن لثلاث بقین من ذی الحجہ، جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا تو ذی الحجہ ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے. اور آگے لکھتے ہیں فعاش 3 ایام، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حملے کے بعد 3 دن تک زندہ رہے، ختم ہونے میں بھی 3 دن اور زندہ بھی 3 دن تک رہے. تو آگے کیا شروع ہو گیا؟ محرم الحرام. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یکم محرم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. آگے ہم چلتے ہیں پھر بخاری کی طرف. صحیح بخاری کی روایت 3700. اب ہم بخاری مسلم صحیحین کی روایت، المستدرک علی الصحیحین، مسند احمد، ہم ان کتابوں میں چل رہے ہیں، حدیث کی کتابوں میں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب بخاری کی روایت ہے کہ فلما فرغ، علمی کتاب بھی مرزا صاحب، علمی کتاب ہی ہم احادیث سے ثابت کریں گے.
بخاری میں 3700 نمبر روایت میں فرماتے فلما فرغ من دفنہ کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے ان کی تدفین سے صحابہ فارغ ہوئے تو اجتمع ہؤلاء الرہط تو یہ صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اللہ اکبر. کیوں کہ 6 رکنی کمیٹی حضرت عمر اپنی زندگی میں تشکیل دے چکے تھے جی بالکل. جمعے کے دن اور بتا چکے تھے یہ 6 صحابہ ہیں اور انہی میں سے ایک خلیفہ ہوگا اور یہی 6 منتخب کریں گے. جی. اچھا پھر اس کے بعد بخاری کی روایت بخاری میں یہ آتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے تلک اللیالی انہی راتوں میں اس 6 رکنی کمیٹی نے مشورہ کیا کہ کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے. جی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب حکیم کو بلایا گیا ڈاکٹر آیا اور اس نے آ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو جب اس نے کہا کہ ان کا پسندیدہ مشروب کیا ہے کہا نبیذ ہے. جب پلایا گیا تو وہ زخم کے راستے سے باہر آ گیا. اللہ. تو اس نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ وصیت کر دیجئے بس آپ اب شہید ہو جائیں گے آپ باقی نہیں رہ سکتے. تو اب ان 6 رکنی کمیٹی کو بھی پتہ چل گیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا. تو اس وجہ سے انہوں نے انہی راتوں کے اندر فیصلہ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلیکٹ کر لیا. سب سے پہلی بیعت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ کی. جی. اب طے تھا پہلے سے. اب حضرت فاروق اعظم جس دن شہید ہوئے جس دن ان کی وفات ہوئی شہادت ہوئی اسی دن غسل دے کر کفن دے کر ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کیا گیا. بخاری کی روایت کہہ رہی ہے فلما فرغ من دفنہ جیسے ہی ان کے تدفین سے صحابہ فارغ ہوئے تو عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کیے. جی. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کب ہوئی؟ تمام تاریخ کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو اس میں یکم محرم یعنی محرم کے مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت سارے مورخین نے یہی لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر محرم کے دن میں بیعت ہوئی محرم کے مہینے میں. تو اب بخاری کی روایت کیا بتا رہی ہے میں اس کے اندر بتا دوں کہ الاصابہ ابن حجر اسقلانی کو اٹھا کے دیکھ لیں انہوں نے بھی لکھا کہ عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت محرم میں ہوئی. اسی طرح اسود الغابہ ابن اسیر جزری کو اٹھا کے دیکھیں انہوں نے بھی لکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی محرم میں ہوئی. اسی طرح آپ الاستیعاب امام عبد البر الاندلسی کی اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے بھی لکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی محرم میں ہوئی. سیر اعلام النبلاء اٹھا کر دیکھیں امام ذہبی کی تو دیگر اور بھی اٹھا کے دیکھیں سب نے اس کو لکھا ہے کہ عثمان غنی کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی وہ محرم میں ہوئی. اور بخاری کی روایت کیا بتاتی ہے کب ہوئی؟ فلما فرغ من دفنہ جب حضرت عمر کی تدفین سے صحابہ فارغ ہوئے تو اجتمع الرہط تو لوگ جمع ہوئے صحابہ اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو اب یہ ساری روایات بتا رہی ہے کہ 26 کو حملہ ہوتا ہے اور یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے اور اسی دن میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر صحابہ بیعت کرتے ہیں. تو یہ یکم محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے. جی. تو تاریخ کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. ایسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش یوم ولادت کے بارے میں بھی تاریخ کا اختلاف ہے. بعض نے 8 بعض نے 9 کہا لیکن پھر ترجیح دی جاتی ہے کہ کون سی روایت کو ترجیح دی جائے. تو اب مرزا صاحب جن روایات کو بیان کر رہے ہیں تو وہ مؤرخین بھی دیگر روایات لکھ رہے ہیں کہ یکم محرم کی بھی روایت موجود ہے لیکن اب وہ دوسری روایت بھی لکھ رہے ہیں کہ 26 کی بھی ہے. تو اب اصل میں عربی میں توعینہ اصیبہ کے لفظ استعمال ہوئے کہ 26 پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا. توعینہ سے بھی اصیبہ سے بھی اس کو ذکر کیا گیا اور اس کی تفصیل پھر صحابہ نے بیان کی عبداللہ بن عمر سے عبداللہ بن زبیر سے کہ اس کے 3 دن کے بعد اور پھر خلیفہ ابن خیاط امام بخاری کے استاد انہوں نے بھی لکھا اور دیگر روایات کے اندر بھی آیا المستدرک علی الصحیحین کے اندر بھی آیا. تو اب اس میں ایک روایت کے اندر ماتا کے الفاظ آ گئے تو بے اعتبار ما یعول کے اس وار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے اس توعینہ کو مات کے لفظ سے ذکر کر دیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب 26 کو نماز پڑھا رہے تھے اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. تو اب اس پر تکلیف آپ نے جو سوال کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو یکم محرم ہے نا اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت حسین کی شان کو کم کریں تو انہوں نے کھینچ تان کر یکم محرم بنایا. پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ کھینچ تان کے نہیں بنایا. روایات بتا رہی ہیں کہ یکم محرم ہی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے. نمبر 2 اگر کسی کا یوم شہادت بیان کرنے سے کسی ایک کی ایک مہینے میں شان بیان کرنے سے اسی مہینے میں دوسری کی شان یا یوم وفات اور یوم شہادت اس کی شان میں کمی آتی ہے تو یہ تو میں کہتا ہوں احمقانہ اعتراض ہے.
سب سے بیوقوفانہ اعتراض ہے وہ ایسے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کب ہے؟ ماہ رمضان میں، 21 رمضان کو قرآن بتا رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ایک شان اور مرتبہ ہے اور اس میں قرآن نازل ہوا تو پھر رمضان کی شان اور بڑھ گئی۔ اب اس میں کوئی یہ کہے کہ جہاں پر قرآن کی شان بیان کرنی تھی، رمضان کے مہینے کی برکات بیان کرنی تھی، تو وہاں حضرت علی کی یوم شہادت بیان کرنا رمضان کی شان کو کم کرنا ہے، تو بیوقوف ہی ہوگا کوئی ایسا کہے گا۔ اچھا بدر کب ہوا؟ رمضان میں، تو کوئی بدر کے صحابہ کے فضائل بیان کرے تو وہ کہ حضرت علی کی شان کو کم کرنے کے لیے بیان کر رہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات کب ہوئی؟ رمضان میں۔ اب کوئی کہے ماں عائشہ صدیقہ کی شان کو کم کرنے کے لیے حضرت علی کی شہادت کو بیان کیا جا رہا ہے، یا حضرت اما عائشہ کی وفات کو بیان کر کے حضرت علی کی شان کو کم کرنے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ کون سی منطق ہے؟ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ وہ لاجک ہے جو فاروق اعظم سے بغض سے بھری ہوئی ہے، جس کے سینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہو تو وہ پھر کھینچ تان کر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا میں کیا کروں، کس طرح سے صحابہ کے اوپر اعتراض کروں۔ تو پہلا تو اس نے یکم محرم کا انکار کیا، پھر نمبر 2 کہ یکم محرم کو شہادت بیان کرنا حضرت حسین کی شان کو کم کرنا ہے، تو بڑا عجیب سی منطق ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا میرا دوسرا سوال ہے جو بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قاتل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھا؟ اس کا نام ذرا بتا دیجیے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں اس کا واقعہ یہ ہوا کہ میں اسباب کی طرف بعد میں جاؤں گا، پہلے آپ صرف نام ذکر کر دیجیے۔ اس کا نام ہے ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی۔ اچھا یہ ایرانی تھا۔ اچھا کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ ایران میں ابھی بھی اس کا دربار موجود ہے؟ بالکل۔ ارشاد پٹی کی پوڈ کاسٹ کے اندر یہ سوال ہوا تھا شہنشاہ نقوی سے، تو اس نے جواب میں آئیں بائیں شائیں کیا ہے۔ اس سے تو بہت ساری باتوں میں آئیں بائیں شائیں کی ہے، اپنے اصلی قرآن کے بارے میں بھی مکر گیا، اپنے بارے میں امام کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ غار میں نہیں ادھر ہی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ جی تو اس کے تو شیعت نے بھی کلاس لی کہ کیا ہو گیا، بہت ساری باتوں سے انکار کر رہا ہے۔ یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر میں وہ کلپ بھی لگواؤں گا کہ جہاں پر اس نے بذات خود تسلیم کیا کہ ہاں ایران میں ہے۔ ابو لولو فیروز، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ایران میں علامتی مزار ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں۔ خبر ہے نہیں سر، اور شیعہ اسے بابا شجاع الدین، ابھی میں آگے کرتا ہوں کہ آگے وہ بند کر دیا گیا، شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں۔ 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ ابو لولو فیروز کا مزار مسمار کر دیا جائے، مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کئی شیعہ علماء نے تو کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعوں میں سے تھا۔ ابو لولو فیروز کے بارے میں دیکھیں، میں نے اپنے مجمع میں ایک بات کی تھی، ہماری لوگ نہیں سمجھ پائے اس کو، میرے خلاف شروع ہو گئے۔ ابو لولو فیروز کا حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کوئی اہل بیت کی محبت میں نہیں تھا۔ دیکھیں کچھ حقائق ہیں، اس کو آپ، یہ فورم نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہ رہا یہاں ذکر کرنا، کہ احراق باب زہرا کا واقعہ پیش آیا، بی بی زہرا کے دروازے پہ گئے مولا علی کو لینے کے لیے، ایک لمبی داستان ہے۔ تو کچھ حقائق ہیں جن کا بے سر و پیر نہیں ہے، شیعہ کی بعض باتیں، شیعوں کی بعض باتیں ایسے ہی نہیں ہے ہوا کے اندر، کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ ہیں، اور کتابوں میں اہل سنت کی ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ جو بھی تھا۔ تو یہ والی بات کرنا کہ صاحب یہ یکسر حضرت عمر کے ساتھ ابو لولو فیروز کا جو معاملہ تھا وہ محبت اہل بیت میں نہیں تھا، یہ میں نے ایک تفصیل سے بات کی، ہمارے لوگ نہیں مانے اس بات کو، نہیں سمجھے اس بات کو۔ تو یہ مجوسی تھا، ایرانی تھا، اور وہاں سے آیا تھا۔ یہ اصل میں وہاں پر ابھی جو اس کا مزار ہے جس کو رافضیوں نے بابا شجاع الدین کا نام دیا، صرف اس وجہ سے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، اور یہ اسلام کا اہم سپوت اس کو قرار دیا ہے بابا شجاع الدین کا نام دے کر، اور اس کا مزار بنایا گیا ہے۔ اور اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہ جو مزار انہوں نے بنایا ہے، اس کی نیلے کلر کی ٹائل سے اس کو شاہانہ انداز میں ایک عمارت تیار کی گئی ہے، اور یہ ایک مجوسی کا، آگ پرست کا یہ مزار بنایا گیا۔ اور پھر اس میں باقاعدہ بہت سارے شہروں کے اندر یہ جشن بنایا جاتا تھا عمر کشی کے نام سے۔ تو عرب ممالک نے اس پہ احتجاج کیا تھا کہ بھئی یہ عمر کشی کے نام سے ایران کے سارے شہروں کے اندر جشن منایا جاتا ہے، تو اس کو بند کرایا۔ پھر 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے یہ مطالبہ کیا ایران سے
ایرانی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ آپ اس کے مزار کو مسمار کریں، گرائیں، کہ ایک مجوسی ہے، اور مجوسی کا اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اسلامی کنٹری ہیں، اسلامی ملک ہیں، تو پھر تمہارے ملک کے اندر ایک مجوسی کا مزار کیوں ہے؟ اور اس کو باقاعدہ فاروق اعظم کی یوم شہادت کے دن جشن عمر خوشی کے نام سے بھی منایا جاتا رہا. پھر اس کے بعض علاقوں کے اندر یہ فیروز کے نام سے بھی جشن منایا جاتا ہے کہ اس دن اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. اور پھر جب عالمی تنظیم نے مسلمان علماء کی اس کے اوپر مطالبہ کیا تو ایرانی گورنمنٹ نے اس سے انکار کیا کہ یہ مزار ہم نہیں گرا سکتے. پھر اس کے بعد جامعہ الازہر نے اس نے مطالبہ کیا اور اس نے فتویٰ دیا کہ بھئی اس کے مزار کو بند کیا جائے، اس پہ پابندی لگائی جائے، اس کے اندر تم جشن منانے جاتے ہو، سارے جاتے ہو، یہ اس مزار کو گرانے کا مطالبہ کیا جامعہ ازہر نے. پھر بھی ایرانی گورنمنٹ نے نہیں مانا، کہا ہم نہیں مانتے. تو جامعہ ازہر نے باقاعدہ سفارتی تعلقات ختم کیے ایران کے ساتھ کہ ہم سفارتی تعلقات ختم کر دیں گے، یہ نہیں چلے گا کہ ایک مجوسی آتش پرست اور اس کا مزار بنے اور فاروق اعظم کا قاتل اس کے مزار پہ جشن منایا جائے، اس کو بابا شجاع الدین کا نام دیا جائے، تو یہ ہم برداشت نہیں کرتے. تو اس کے بعد عالمی دباؤ کو دیکھتے ہوئے پھر اس نے اس کے اوپر تھوڑی سی پابندی لگی. ابھی چھپ چھپا کے سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ منظر عام پر نہیں آتے. اچھا، اب میں چلوں گا کہ یہ اسباب کیا بنے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اس نے کس بنا پر کیا تھا اور کیا اسباب بنے تھے اور کیا کیا اس کی تیاری تھی؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے. اصل میں یہ جو واقعہ سنایا جاتا ہے نا کہ مرزا بھی بڑا سناتا ہے کہ یہ آیا تھا، غلام تھا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، انہوں نے مدینہ میں بھیجا تھا. اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں اصل میں یہ دیکھنا پڑے گا. یہ اصل میں ایرانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم اور ایران کو فتح کیا. دو بڑی سلطنتیں یہ فتح ہوئی. اب شاہ ایران جو یزدگرد یہ شاہ ایران اپنی جان بچانے کے لیے گھومتا پھرتا تھا اور اس کو جگہ نہیں ملتی تھی. تو یہ بھی اس ایرانی فوج میں سپاہی رہا ہے، یہ ابولولو فیروز، اور یہ قادسیہ کی جنگ میں پکڑا گیا تھا پہلے. تو یہ اب جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غلام تھا کوفہ میں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مدینہ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ یہ مدینہ میں نہیں رہیں گے. تو یہ بہت سارے فن جانتا تھا، بڑھئی کا کام جانتا تھا، نجار تھا، لوہار تھا، چکیاں بناتا تھا، تو اس طرح کے بہت سارے کام جانتا تھا. تو اس نے پیچھے سے اب سازش تھی نا پوری، سفارشیں ڈلوائی کہ بھائی میں بہت سارے فن جانتا ہوں، تو مجھے امیر المومنین کے پاس مدینہ بھیجا جائے تو میں ان کے کام آؤں گا، میں بہت سارے کام کروں گا. تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دیکھا کہ مدینہ میں یہ کام آئے گا، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سفارش کی کہ اس کو آپ وہاں رکھ لیں، تو یہ بہت سارے کام جانتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو اجازت دے دی کہ مدینہ کے ایک سائڈ پر ایک کنارے پہ رہ کر یہ جو کام ہوگا کیا کرے گا. تو ایک مرتبہ یہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لے کر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ اور کہا کہ وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں. تو یہ غیر مسلموں پر اصل میں ٹیکس تھا. تو حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا تو کیا کیا کام کر لیتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، بہت سارے کام گنوائے جس میں چکی کا بھی چکی کا ذکر بھی کیا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ جتنے تیرے پاس فن ہے، جتنے تو کام کرتا ہے، اس حساب سے تو بالکل ٹھیک ہے، بلکہ کم ہے. تو یہ بڑبڑاتا ہوا وہاں سے نکل گیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فراست عمر تھی، وہ پہچان گئے کہ یہ شخص مجھے قتل کرے گا. لیکن ایک طرف حضرت فاروق اعظم کا انصاف اور عدل بھی دیکھیے کہ کوئی شواہد نہیں ہے. تو یہاں پر میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. حضرت آیا جان رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ کہا کرتے تھے خطیبانہ انداز میں. وہ کہا کرتے تھے، حضرت عمر نے کہا کہ کیا تم مجھے امت مسلمہ کے لیے ایک چکی بنا کر دو گے؟ ہاں، یہ اس میں آ رہا ہے. اچھا، یہ پھر ایک موقع پر ملا کھڑا ہوا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو ایک چکی بناتا ہے اور وہ ہوا کے اس کے اوپر آٹا پیستی ہے، ہوا پہ چلتی ہے. تو کہنے لگا کہ ہاں ایسی چکی بنا سکتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر اس سے کہا کہ اچھا میرے لیے بھی وہ چکی بنا کے دے. تو اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بناؤں گا آپ کے لیے کہ شرق و غرب میں جس کا تذکرہ ہوگا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے بھی کہا کہ یہ شخص مجھے موت کی دھمکی دے گا، مجھے قتل کی دھمکی دے گا. لیکن گرفتار نہیں کیا کیونکہ عدل تھا فاروق اعظم کا کہ کوئی شواہد نہیں ہے تو میں اس کو نہیں پکڑتا. تو اب یہ آیا ہوا تھا وہاں سے ایرانی مجوسی، اب ایک اپنی تشکیل پہ آیا ہوا تھا. اب اس کے ساتھ دو اور نام بھی ہیں. اچھا، میں پہلے یہ شہادت کا واقعہ بیان کروں، وہ دو نام اور کہاں سے نکلتے ہیں، اس طرف شاید کسی کی توجہ نہیں جاتی. اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے صفیں درست کر رہے تھے، اور یہ صحابہ خلفائے راشدین کا معمول رہا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے جاتے تھے، تو خوارج نے، انہی سبائیوں نے
جو عبد الرحمن ابن ملجم تھا اس نے بھی حضرت علی پہ صبح کے وقت وار کیا تھا جب صبح نماز کے لیے سب کو بلاتے ہوئے جا رہے تھے. جی اب حضرت عمر وہ فاروق تینوں شخصیات کے اوپر فجر کی نماز میں وار کرنا ہاں تھا. تینوں پر وہ جی. حضرت امیر معاویہ حضرت پر، امیر حضرت معاویہ، عمر بن عاص پر عمر بن عاص اور حضرت علی المرتضیٰ علی پر. مرتضیٰ رضی اللہ عنہ. تو اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صف درست فرمائی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نماز شروع ہی کی تھی کہ یہ خبیث وہاں پر کھڑا تھا اور اس نے 2 دھاری خنجر نکالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 وار کیے اور ایک وار حضرت عمر فاروق کے یہاں ناف کی ادھر سائڈ پہ لگا یہاں نیچے سے. اور اس وقت میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو نہیں چھوڑا بلکہ اشارہ کیا کہ نماز نہیں توڑنی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مصلی پہ آگے کیا اور کہا کہ نماز کو مکمل کرو. تو صحابہ پچھلی صفوں والے کہتے ہیں کہ ہمیں آواز تبدیل ہوتی ہوئی معلوم ہوئی کہ فاروق اعظم کی آواز تبدیل کیوں ہو گئی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے نماز شروع کر دی. اب روایات میں آتا ہے سب سے چھوٹی صورتوں سے انہوں نے نماز مکمل کی. ایک میں انا اعطیناک الکوثر، ایک میں اذا جاء نصر اللہ، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک میں والعصر اور ایک میں انا اعطیناک پڑھ کے انہوں نے نماز کو مکمل کیا. اب اس دوران میں وہ جو ایرانی مجوسی ابو لولو فیروز وہ بھاگنے کی کوشش کی اس نے. تو اس دوران میں اس نے صحابہ پہ وار کیے، 13 صحابہ اس نے زخمی کیے وار سے، جس میں سے 6 شہید ہوئے. 6 صحابہ شہید ہوئے اس میں. اللہ اکبر. اب پھر بھی یہ بھاگ نہیں سکا، صحابہ کی صفیں ہیں، تو جب بھاگ نہیں سکا تو پھر اس نے فاروق اعظم کے دشمن نے، حضرت عمر کے قاتل نے خود کو خود اپنی چھری سے قتل کر دیا. پیٹ پہ چھرا مارا اور اپنے آپ کو ادھر ہی قتل کر لیا، خودکشی کر لی. تو ایک نقطہ یہاں سے بھی نکلتا ہے کہ فاروق اعظم کا دشمن خود کو خود چھری سے اس نے مارا ہے اور رہتی دنیا تک اللہ نے عمر کے دشمن کو یہ سزا دی ہے کہ خود کو خود چھریوں سے مارتا نظر آتا ہے. اور وہ بھی 2 دھاری خنجر، اکثر دیکھا ہوگا آپ نے 2 دھاری بنائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پیٹتے نظر آتے ہیں. تو یہ فاروق اعظم کے دشمن کی ایک سزا ہے. اس طرف ہم نہیں جاتے. اب اس نے مار دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے. اب جب ایک روایات میں واقعہ آتا ہے کہ جب حکیم کو لے کے آیا جا رہا تھا تو اس نے راستے میں کہا کہ امیر المومنین تو شہید ہو گئے. تو ان سے کہا گیا نہیں بھائی زندہ ہے. اب کیسے کہہ رہے ہیں شہید ہو گئے؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا کہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بکری ہے، یہ کسی اور کے کھیت میں چل رہی ہے. اور جب تک فاروق اعظم زندہ تھے ہو نہیں سکتا تھا کہ یہ بکری کسی اور کے کھیت میں چرتی. تو آج لگا امیر المومنین دنیا سے چلے گئے. تو واقعی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زخمی ہو چکے اس دنیا سے جانے والے. تو وہ پھر اس نے آ کر دیکھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، کہا کہ آپ وصیت کر دیجئے. تو حضرت عمر فاروق نے کہا میں تو سب کچھ کر چکا ہوں، وصیت بھی کر چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں، پہلے سے تیاری ہے. تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب خنجر دیکھا تو وہ پہچان گئے کہ یہ خنجر تو میں نے رات کو 2 شخصوں کے پاس دیکھا تھا. ایک کا نام تھا ہرمزان اور دوسرے کا نام ہے جفینہ. ان 2 کے پاس یہ رات میں نے یہی خنجر دیکھا تھا جو اس خنجر سے اس نے مارا ہے. تو اب ہرمزان کون ہے اور جفینہ کون ہے؟ ہرمزان یہ بھی ایرانی لشکر کا کمانڈر تھا اور یہ جو شاہ ایران تھا یزدگرد یہ اس کا ماموں ہے اور یہ اس جنگ میں تھا اور فاروق اعظم نے ایران اور روم کو زیر کیا اور اس کو شکست دی. تو اب یہ ہرمزان اس کے بعد سے یہ نکل گیا، چھپ گیا اور پھر اس کے بعد بہت ساری جنگوں میں یہ آتا رہا اور عہد شکنی کرتا رہا، مشہور تھا عہد شکنی میں، اور نکل جاتا، بھاگ جاتا اور ایک جنگ میں یہ پکڑا گیا. اب جب یہ گرفتار ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا. تو اس سے حضرت عمر نے پوچھا کہ تو عہد شکنی کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے کہا پہلے مجھے امان دو تو پھر میں بتاؤں گا. حضرت عمر فاروق نے امان دی، پھر اس نے کہا مجھے پہلے پانی پلاؤ. اب جب پانی کے لیے اس کے پاس وہ پیالہ لایا گیا پانی کا تو اس نے پانی منہ کے قریب لایا اور پھر رک گیا، کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے شاید آپ مجھے قتل کر دو گے، تو مجھے اس پانی پینے تک کی امان دو کہ جب تک پانی نہیں پی لوں گا مجھے قتل نہیں کرو گے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب تک پانی نہیں پی لیتے تجھے امان ہے. تو اس نے وہ پیالہ پھینک دیا اور توڑ دیا، کہا کہ ٹھیک ہے جب تک یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے پوچھا، انہوں نے کہا جو نہیں کرنا تھا ہو گیا کام. تو یہ بھی عدل و انصاف ہے فاروق اعظم کا کہ میں نے امان دے دیے تو ٹھیک ہے، یہ پانی نہیں پیے گا تو میں اس کو امان دیتا ہوں، اس کو کچھ نہیں کہا. پھر یہ منافق بن گیا اور اس نے ایمان اوپر سے قبول کیا اور منافق رہا اور یہ بھی مدینہ میں رہنے لگ گیا. اب یہ سارے تانے بانے تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بدلہ لینے کے. اب انہوں نے اس ابو لولو فیروز کو بھی وہاں سے بلایا، کوفہ سے مدینہ میں آ گیا. اور ایک تیسرا شخص تھا جو فینا، یہ عیسائی تھا. اب یہ بھی ایک صحابی کا رشتہ دار لگتا تھا، تو انہوں نے سفارشیں ڈلوائی اور کہا کہ میں بھی کام کروں گا، مجھے بھی اس کے ساتھ رکھ دو یہاں پر. تو اس کو بھی مدینہ کے کنارے پہ رکھ دیا گیا. اب یہ 3 وہاں پر موجود تھے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے جب یہ بات سنی، عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ یہ خنجر تو میں نے ہرمزان کے پاس اور جفینہ کے پاس دیکھا تھا.
تو انہوں نے کہا مجھے یاد آیا کہ رات کے وقت یہ تینوں کھڑے آپس میں مشورہ کر رہے تھے، اور جب میں گیا مجھے دیکھا تو تینوں بھاگے، تو ان سے ایک خنجر گرا اور یہی خنجر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے بھی شہادت دی کہ یہ خنجر ان سے ملا۔ اب صحابہ تو پہنچ گئے کہ یہ ہرمزان اور جفینہ یہ دو جو ایران سے آئے تھے، اور ایک عیسائی ہے اور یہ آتش پرست ہے دوسرا، یہ تانے بانے یہاں سے مل رہے۔ تو اب آگے بھی تانے بانے ان کے ملنے تھے کہ اس کے پیچھے کون ہے، ایران ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کرانے کے لیے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اب یہ وہاں تک صحابہ پہنچتے، تقدیر میں کچھ لکھا ہوتا ہے، اللہ نے کچھ چیزوں کے اوپر پردہ رکھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر، ان کو جب پتہ چلا کہ ہرمزان اور جفینہ میرے باپ کے قاتل میں پیچھے سے ان کے ہاتھ ہیں، تو اس رات جا کر انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ تو صحابہ کو پتہ چلا تو کہا کہ بھئی آپ نے یہ کیا کیا؟ ان کے ذریعے سے تو ہم نے آگے تک پہنچنا تھا کہ ان کے پیچھے اور کون ہے۔ تو یہاں پر یہ قصہ ختم ہو گیا۔ تو اب یہ سارے تانے بانے وہاں سے ملتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران اور روم کو جو شکست دی تھی، اب یہ رومی اور ایرانی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن تھے، اور یہ پیچھے سے پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے کہ جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ جی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت مانگا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلی بالکل واجعل موتی ببلد حبیبی۔ جی، فاروق اعظم دو چیزیں مانگتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور اپنے نبی کے شہر مدینہ میں دینا۔ مدینہ میں دینا۔ اللہ نے تیسری چیز ایکسٹرا خود دی ہے۔ دو چیزیں فاروق اعظم مانگتے تھے، اللہ نے ایک تیسری نعمت بھی، ایک عظمت خود دی ہے۔ بالکل شہادت کی موت دی، مدینۃ الرسول میں دی، اور عام جگہ پہ نہیں، مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہوئے دی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایسا بہت بڑا ثانیہ تھا کہ مدینہ کی سرزمین پہ کوہرام مچا۔ عورتیں اور یتیم بچے روتے ہوئے نکل گئے اور کہتے تھے کہ فاروق اعظم آپ آج ہمارا باپ شہید ہو گیا آج۔ مولانا آپ نے عدل و انصاف کی بات کی، میں پڑھ رہا تھا، آپ یقین جانیے کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینے سے تھوڑا سا باہر تھا، اور ان کا گھر ایک بالا خانے بنے ہوئے تھے جہاں سے وہ ٹھنڈی ہوا لیتے۔ کہتے ایک دن نا چلچلاتی دھوپ، سخت گرمی، اور اس گرمی کے اندر کہتے میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ مدینے کے اندر سے آتا ہوا ریت کے اندر جو ہے نا وہ بھاگ دوڑ رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یار دور سے آتا ہوا شخص نظر آ رہا ہے، تو یہ کتنا کوئی عجیب آدمی ہے کہ جو اتنی سخت دھوپ کے اندر جو ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے، اور اتنی سخت گرمی کے اندر اس وقت کی مدینے کی گرمی جو بڑی مشہور گرمی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی قریب ہوئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں بھاگتا ہوا نیچے آیا، تو میں فوراً پاس گیا، تو میں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے نظرہ بیٹھیے، تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیجئے، تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا لے لیجئے۔ کہنے لگے کہ جو بیت المال ہے اس کے 2 اونٹ جو ہے نا وہ بھاگ گئے، میں ان کی تلاش کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ بیٹھیے نا، ٹھنڈا پانی پی لیجئے۔ کہتے یہ نہ ہو کہ میں ٹھنڈا پانی پیتا رہوں اور عمر جو ہے وہ بروز محشر عمر گم ہو جائے۔ تو اس لیے مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو میں تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا آپ بیٹھیے، میں اپنے جو خدام ہیں میں ان کو کہہ دیتا ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، یہ میری ڈیوٹی ہے، آپ کی نہیں ہے، خدام کی نہیں ہے، تو آپ چلے جائیں۔ تو خود گئے، جا کر ان کو تلاش کیا اور تلاش کر کے لا کے وہاں پر رکھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، بڑا عجیب غریب واقعہ ہے۔ کہتے کہ ایک گورنر آئے، تو آپ نے ان کو بٹھایا اور گورنر کے سامنے آپ نے کھجوریں رکھی۔ تو گورنر صحابی ہیں، کہتے کہ صحابی رسول وہ کھجور کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا عمر آپ بھی کھائیے۔ کہنے لگے، دھیمے انداز میں کہا کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، آپ کھائیے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ بھی کھائیے۔ تو عمر نے کہا کہ نہیں، تم مہمان ہو، تم کھاؤ، تو یہ بیت المال کی کھجوریں ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم تو جن جانوروں کے اوپر سفر کرتے ہیں ان کا دودھ پیتے ہیں، اور جہاں پر رہتے ہیں وہاں کی کھجوریں کھاتے ہیں، اور ہم وہاں پر اچھی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، تو آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کھجوریں کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ تو آپ بھی کھائیں، دودھ بھی پئیں۔ کہنے لگے تیرا معاملہ الگ ہے، میرا معاملہ الگ ہے۔
تیرا معاملہ یہ ہے کہ تم جس جانور کے اوپر سفر کرتے ہو گویا کہ تم اس کی دم ہو، جس طرح وہ چل رہا ہے تم بھی اس کے ساتھ چل رہے ہو، تو اس کا دودھ تمہارے لیے حلال ہے۔ گویا کہ تم صدقات اکٹھے کرتے ہو، تم زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہو، تم عشر اکٹھا کرتے ہو، تو تمہاری ذمہ داریاں ہیں، تمہاری ڈیوٹیاں ہیں، تو گویا کہ تم ان جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں تو سلطنت میں یہاں پہ امارت میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میرا حق نہیں ہے کہ میں یہ کھجوریں بھی کھاؤں۔ تو گویا کہ ان کے کہنے پر بھی انہوں نے کھجوریں نوش نہیں فرمائی۔ سینکڑوں واقعات ہیں، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ میں حیران ہوں کہ وہ ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ کے اندر مفتی صاحب بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ فقہ عمر پر اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی موٹی کتاب ہے فقہ عمر پر۔ کیا بات! تو حضرت عمر کی شان میرا خیال ہے کہ نہیں بیان ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ ایسے تو نہیں کہ زمین پہ کوڑا مار کے کہے کہ ہلتی کیوں، کہ عمر نے انصاف نہیں کیا۔ عمر نے انصاف دریا نیل کو خط لکھ کے بھیجتے ہیں تو دریا نیل آج تک نہیں روکا دوبارہ۔ کیا بات ہے! اپنی چادر کاندھے سے اتار کے دیتے ہیں تو آگ پیچھے کو بھاگتی ہے۔ تو اچھا کیوں نہ پھر ہم آج تھوڑی سی ان کی رشتہ داری کے اوپر بات کر لیں۔ بہت دفعہ ہمارے سامنے پوسٹر گزرتے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ بعض جگہ پر جملہ لکھا ہوتا ہے کہ دماد علی، دماد علی عمر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر کے ساتھ کیا تعلق تھا، اور حضرت عمر کا اہل بیت کے ساتھ کتنا قریب کا تعلق تھا، ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو کیا۔ بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، کیا بات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی وہ حضرت علی کے گھر، سبحان اللہ، اور حضرت علی کی صاحبزادی رضی اللہ عنہ وہ حضرت عمر کے گھر، سبحان اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر نبی ہیں، جی، اور حضرت علی سسر عمر ہیں۔ سسر عمر ہے، حضرت علی داماد نبی ہیں، حضرت عمر داماد علی ہیں۔ کیا یہ بات، بڑا ایک عجیب سا رشتہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہونے والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہونے والی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرایا۔ اب اس پہ اچھا اس کے اوپر نا اشکال پیدا ہوتا ہے نا، ہاں تھوڑا سا آپ ذرا تھوڑا سا اس بات کے اوپر توجہ کیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جو ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اور ان کی عمر میں بڑا ڈفرینس ہے، بہت فرق ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بعض ہمارے بھائی حضرات کہتے ہیں، تو بعض ہمارے حضرات ایسے ہیں جو اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، تو بعض روافظ بھی اس کے اوپر بڑا سوال اٹھاتے ہیں، بعض تو نام نہاد ملا جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر جواب نہیں دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں انٹرو میں کہا تھا کہ روافظ کی کتابوں سے روافظ کو ان کی رشتہ داریوں کے بارے میں بتلائیں گے، ایسے ہی تو ذرا تھوڑا سا آپ ان کی رشتہ داری کا روافظ کی کتابوں میں ذرا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے، وہ لکھ رہا ہے نا، ہماری تو کتابیں بھری پڑی ہیں، ایسے وہ تو سینکڑوں حوالے ہیں، سینکڑوں، تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں کی بجائے اپنے گھر دیکھنے کی بجائے ذرا آپ کے گھر سے آپ کے سوالوں کا جواب تو دینا۔ یہ اصل میں کہتے ہیں کہ داماد علی کہنا حضرت عمر فاروق کو یہ گستاخی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، اگر گستاخی ہے تو پھر ذرا اپنی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں۔ صحیح ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیٹی ہیں ان سے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ صحیح، میں آپ کے سامنے ذرا کتابیں پیش کر دیتا ہوں۔ الفروع من الکافی، یہ اصول کافی، فروع کافی، یہ وہ کتاب ہے کہ ملا یعقوب کلینی نے 19 سال میں اس کو لکھا ہے، 19 سال، اور یہ ان کی معتبر ترین کتاب ہے، اور اس کتاب کو غیبت صغرا ان کے بقول اس دور میں لکھا گیا۔ غیبت صغرا کا وہ دور ہے کہ جس میں ان کے ہاں ان کا جو امام غائب ہے وہ ابھی غیبت صغرا کا دور چل رہا تھا، اور اس دور میں وہ اپنے ذاکرین سے اور ان سے ملا کرتا تھا۔ صحیح ہے۔ تو جب یہ کتاب لکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے امام غائب پر اس کتاب کو پیش کیا ہے، اور اول سے آخر تک اس نے اس پوری کتاب کو پڑھا، اور پھر اس نے کہا کہ ہذا کافی لشیعتنا، کہ یہ میری پوری شیعت پہ کافی ہے۔
اور اس کے پہلے صفحے پر، اس کو کھولیے، اس کتاب کے پہلے صفحے پہ ان کے امام غیب کا وہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ ھذا کافی لشیعتنا، ہماری پوری شیعت کے لیے کافی ہے. الفروع من الکافی، اس کے ایک 10,830 نمبر روایت صحیح، اس میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق سے حضرت علی و حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما کی بیٹی حضرت کلثوم کا نکاح ہوا. اس کے بعد تہذیب الاحکام، یہ ان کی اصول اربعہ میں سے کتاب ہے، اصول اربعہ میں سے اس میں بھی جلد نمبر 9 کے اندر موجود ہے کہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. جی. اس سے آگے چلیے الاستبصار، اس کے اندر جلد نمبر 3 کے اندر، یہ ساری اہل تشیع کی کتابیں ہیں، اس میں موجود ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد علی ہونا. اس طرح آگے چلیے مناقب آل ابی طالب، اس کے اندر بھی موجود ہے. ناسخ التواریخ، یہ بھی ان کی کتاب ہے، اس میں بھی داماد علی ہونا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں لکھا ہوا ہے. جی. انوار نعمانیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، بہار الانوار اٹھا کے دیکھ لیجئے، منتہی الاعمال یہ شیخ عباس قمی کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، اسی طرح مجالس المؤمنین نور اللہ شوستری کی اٹھا کر دیکھ لیجئے. ساری کتابوں کے اندر کیا ہوا، ان سب نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق داماد علی ہیں. اب داماد علی فاروق اعظم کو کہنا اگر گستاخی ہے تو امام اہل سنت کہہ گئے تھے کہ میں تیرے بڑوں کی لسٹ بنا کے دے دیتا ہوں، سب کو لائن میں لگا اور سب کو مار گولی. اگر نہیں اگر ایسی بات ہے، اگر پرچہ کرانا ہے تو پھر عدالت میں جا کے پرچہ کراؤ، میں اپنی نہیں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں گا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد علی ہیں. تو یہ تو اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے. جب یہ پھنس گئے ہیں کہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اب کیا کریں؟ تو میں سن رہا تھا شہنشاہ نقوی کی ایک بات بڑی مزے کی کہ اس نے پھر کہانی گھڑی ہے، کہانی گھڑنے میں تو بڑے ماہر ہیں. کہانی سنا کے قوم کو آگے سے پھر 4-5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کیا کہنے وہ آواز لگا رہے ہوتے ہیں. تو اس نے کہانی سنائی، اس نے کہا اصل میں حضرت عمر نے جب رشتہ مانگا حضرت علی سے تو حضرت علی بڑے پریشان ہو گئے، اب کیا کروں. کہا کہ اس دوران پھر ایسا ہوا کہ ایک جنی کی شکل جو ہے نا وہ حضرت کلثوم جیسی بن گئی. اب اس جنی کا نکاح حضرت عمر سے کر دیا. تو بڑے مزے کی بات ہے، ایک جنی کا نکاح ہو گیا اور کلثوم رضی اللہ عنہ وہ کہاں گئی؟ تو وہ اب اس پورے کریکٹر سے، کہانی سے غائب ہے. تو جب حضرت عمر کی شہادت ہو گئی تو دوبارہ وہ جنی چلی گئی اور پھر کلثوم رضی اللہ عنہ جو ہے منظر عام پر آ گئی. تو یہ کہانی اس سے سنائی ہے. تو یہ کسی کو بنے تو یا اس کا انکار کریں یا پھر اس طرح کی کہانیاں بنا کر پھر اپنی قوم سے کیا کہنے، وہ یہی کہلوائیں پھر اس کا تو اور نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو کارنامے تھے، جو بہترین کارنامے ہیں، ان میں سے جو ایسے کارنامے، ان کے اوپر تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہوئے میرا پھر آخری سوال آپ سے ہوگا کہ روافظ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکلیف کیا ہے؟ ٹھیک، بہت زبردست سوال ہے آپ کا. کارنامے تو ویسے بھری پڑی ہے. اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھا جائے تو غیر مسلموں نے بھی کتابیں لکھی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اوپر کہ ایسی شخصیت نہیں ہے. سارے صحابہ پیارے ہیں، سب صحابہ سے عشق ہے، محبت ہے، عشق کے درجے میں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سب سے آپ کا جو پسندیدہ صحابی ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. سی خوبصورت شخصیت ہے. ایک چیز پیچھے رہ گئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس شہید ہونے لگے تھے تو جب وہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ وصیت کر دیجیے گا، وصیت تو کر چکا ہوں سب کچھ، ایک چیز باقی رہ گئی. اپنے بیٹے سے کہا کہ جا کر ماں عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہنا کہ حجرہ عائشہ میں عمر اجازت مانگتا ہے کہ مجھے بھی یہاں پر دفن ہونے دیا جائے. اور ساتھ کہا کہ حضرت عائشہ سے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. کیا بات کہ امیر المومنین کے شاید اس لفظ سے ان کے اوپر وہ ہو کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ دیں. کہا کہ عمر کہہ رہے ہیں، میرے والد کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن عمر جا کر اجازت مانگتے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا اجازت ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ حجرہ حضرت اماں عائشہ کی ملکیت میں، اور زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو وہ حجرے ان کی ملکیت میں دے دیے تھے. تو اس کے اوپر یہ بات نہیں کہا جا سکتی کہ یہ بھی میراث بنتی اور پھر اس کو بھی تقسیم نہ کیا جاتا اور اس کو بھی مال غنیمت میں جمع، اس میں بیت المال میں جمع کیا جاتا. تو یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہوئی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو کہا کہ جب میں رخصت ہو جاؤں تو دوبارہ میرا جنازہ باہر رکھ کے دوبارہ سے اجازت مانگنا. تو پھر دوبارہ سے اجازت مانگی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بالکل ان کو لے کر آؤ، مرحبا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. تو بعض روایات کے اندر آتے، تاریخی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاریخ طبری کے اندر بھی موجود ہے کہ تاریخ ابن خلدون کے اندر بھی ہے
کہ جنات کے اشعار کی آواز آئی. عائشہ فرماتی ہے کہ اشعار پڑے گئے فاروق اعظم کی شان میں، اور اشعار کی آواز آتی تھی لیکن دکھائی کوئی نہیں دیتا تھا. تو میں نے کہا نا کوہرام مچا، فاروق اعظم آج دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ایسی شخصیت اس دنیا سے گئی تھی کہ ان کے کارنامے ایسے تھے کہ بچے بھی روتے ہوئے، عورتیں بھی روتے ہوئے، جنات نے بھی روتے ہوئے اشعار پڑھے کہ آج کون سی شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود کے عالم رہے، یہود کے عالم سابقہ، اور بعد میں مسلمان ہو گئے. تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہلے آ کر بتا دیا تھا کہ آپ کی شہادت ہونے والی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تجھے کیسے پتا؟ کہا میں نے تورات میں پڑھا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اتنا کھول کر بیان کیا گیا پچھلی آسمانی کتابوں میں، یہاں تک کہ ان کی وہ حالات کو دیکھ کر، تاثرات کو دیکھ کر حضرت کعب احبار کہہ رہے ہیں آپ کی شہادت کا وقت قریب ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا تھا امیر المومنین آپ کے 3 دن باقی رہ گئے ہیں زندگی میں، آپ شہید ہو جانا ہے. تو دوسرے دن آ کر کہا 2 دن باقی ہیں، تیسرے دن کہا آج کا دن باقی ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب احبار سے پوچھا کیا میرا نام لکھا ہوا تھا تورات میں؟ تو کہا نام تو نہیں لیکن ساری نشانیاں آپ کی لکھی ہوئی تھی. تو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ الذین یتبعون النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ نبی تو وہ ہے کہ جس کا تذکرہ یہ پہچانے تو تورات اور انجیل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یہ اپنے نبی کے لیے کہا. اور اپنے صحابہ کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. تو یہ تو وہ صحابہ ہیں کہ جن کے تذکرے تورات اور انجیل کے اندر ہوئے. تو اللہ کے نبی کے تذکرے، تو اللہ کے نبی کے صحابہ کے تذکرے بھی تورات اور انجیل میں ہوئے. اسی طرح بیت المقدس جب فتح ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین کو بلاؤ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ سے سفر کر کے جب جاتے ہیں تو وہاں پہنچے تو صحابہ نے کہا کہ عیسائی علماء آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ اچھا لباس زیب تن کر لیجئے، اچھی سواری پہ بیٹھ جائیے تاکہ آپ کی عیسائی علماء سے ملاقات ہے تو آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کے جو ان کا لباس تھا اس میں نے خود گنے 17 پیوند لگے ہوئے تھے. 17 پیوند میں نے گنے. تو جب حضرت عمر فاروق نے انکار کیا لیکن صحابہ نے اصرار کیا تو انہوں نے پہن لیا اچھا لباس اور ان کو اونٹ سے گھوڑے کے اوپر بیٹھا دیا گیا. لیکن جب گھوڑے نے شوخی دکھائی تو دوبارہ اترے، کہا کہ نہیں کہیں میرے دل میں تکبر نہ آ جائے. اس لباس کو اتارا، اپنا لباس پہنا اور اپنی سواری پہ سوار ہوئے. یہ اللہ کی ایک تقدیر تھی، اللہ نے آگے دکھانا تھا. اب جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں تو عیسائی علماء پادری وہ کتابیں لے کر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور بیت المقدس کے کنارے پہ آ کے کھڑے ہو کر وہ کبھی تو اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں، کبھی تو چہرہ فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں اور آ کر دیکھتے رہے، ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ بیت المقدس کی چابی ان کو دے دو، کہ یہ وہ ہے کہ تورات میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح ہوگا، اس سے جنگ نہیں کر سکتے. تو یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بغیر جنگ کے بیت المقدس فتح ہو رہا ہے. تو ایسی عظیم شخصیت کہ جس کا یوم شہادت یکم محرم. ہماری پوڈ کاسٹ ہے اس کے اندر نا ہم نے وہ ویژول دکھائے ہیں کہ وہاں پر ایک علاقہ ہے بیت اللحم جہاں پر کلیسا ہے عیسائیوں کا، بالکل ابھی بھی موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر عیسائیوں کا کلیسا ہے. تو آپ دیکھیں کتنے آپ عادل تھے. تو آپ نے ان کو ختم کرنے کا نہیں کہا. آپ نے فرمایا کہ بس اس کے بالکل سامنے نہ مسجد بناؤ، بالکل سامنے مسجد بناؤ، اس کو ختم نہ کرو. آپ نے وہاں پہ مسجد بنوائی، وہ آج بھی مسجد موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ نے خود اس مسجد کی بنیاد رکھی اور اس مسجد کا نام پھر اور عمر ابن الخطاب مسجد رکھا گیا. آج بھی مسجد موجود ہے. آپ جو ہے وہ بیت اللحم سے نکلیں، بیت اللحم وہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، وہاں سے آپ نکلیں تو آپ بالکل جیسے دروازے سے نکلتے ہیں تو سامنے مسجد ہے. بہت خوبصورت مسجد ہے. اس مسجد پہ جیسے آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھوائی تھی. کیا بات. تو کیا مزیدار کہنے. اچھا میں وہ بات کر رہا تھا کہ آخر روافظ کو ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہوئے ذرا آگے بڑھیں. آخر روافظ کو کیا تکلیف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے تاکہ پھر ہم اپنی بات کو کلوز کی. یہ تکلیف جب ہم بیان کریں گے تو تانے بانے سارے
پھر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بات کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم کچھ کہیں گے تو شکایت ہوگی، کچھ لوگوں کو ابھی بھی شکایت ہوگی کہ جناب یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں. جی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکلیف کے کچھ اسباب ہیں، ان میں سے میں ایک دو سبب بیان کر دیتا ہوں. پہلا تو یہ کہ روم اور فارس کو اور یہ ایران جس کو کہا جاتا ہے، اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیر کیا اور یہ حضرت فاروق اعظم کے قدموں میں آئے. اور اس میں ایک اور چیز بھی نکلتی ہے کہ جب ایران فتح ہوا، یہاں سے ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں آ گئی. ایران جب فتح ہوا تو شاہ ایران یزدگرد کی جو بیٹی تھی شہزادی شہر بانو، وہ بھی مال غنیمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ یہ شہزادی اور میں ایک شہزادے کو دوں گا. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر ان کے بیٹے بھی موجود ہیں تو یہ کس کو دیں گے. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں شہر بانو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ پورا سادات کا خاندان وہیں سے پیدا ہوا ہے، حضرت زین العابدین اسی سے پیدا ہوئے. پھر آگے امام جعفر صادق، امام باقر، امام جتنے بھی ان کے 12 ائمہ کا دعویٰ ہے وہ سارے کے سارے وہیں سے پیدا ہوئے. تو یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح میں دی، اور یہ بھی محبت کی ایک جھلک ہے. تو ایران فتح ہوا اور روم فتح ہوا تو اب یہ ان کو بغض تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ دشمنیاں کر رہے تھے. اور شہادت کے واقعے میں نے بتا دیا کہ وہی ایرانی تھا، اور اس کے ساتھ جو ہرمزان تھا وہ بھی ایرانی تھا. اور اسی طرح عیسائیت کو بھی بڑی تکلیف تھی. دوسری وجہ جو اس میں بنی ہے، خیبر سے یہودیوں کو نکال دیا. جزیرۃ العرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس کو خالی کیا یہود سے. اب یہود کو بھی بڑی تب تھی، اب یہود بھی دشمنی میں تھے، بغض عمر میں گھلے جا رہے تھے. تب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا ایک ہی راستہ تھا. یہودیت کی سازش بڑی مشہور ہے، اب بھی یہ سازش کر کے پوری دنیا کو انہوں نے بیوقوف بنایا. تو انہوں نے سازش کی اور وہ مسلمان بن کے، منافق بن کے، عبداللہ بن سبا کی شکل میں وہ یہودی آیا، اور اس نے آ کر اہل بیت کی محبت کی بات کی. اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو 3 خلفاء تھے، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، یا عثمان غنی کا دور تھا فاروق اعظم کی شہادت کے بعد ہی. تو فاروق اعظم کی حیات طیبہ میں تو ایسی جرت نہیں تھی کہ آ کر اس انتشار کو یوں سر عام پھیلاتے یا ایسے گھیراؤ کر کے دکھاتے. فاروق اعظم کی تو پھر تلوار تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ فاروق اعظم چل کے جا رہے تھے، پیچھے کچھ لوگ چل کے آ رہے ہیں، تو کسی کام سے پیچھے گھومے تو وہ جو پیچھے افراد آ رہے تھے گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے. تو ایسا روب تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کہا کہ بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے. تو تاریخ وہ جو نقشہ کھینچتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کر رہے ہیں تو فاروق اعظم ننگی تلوار یوں لہراتے ہوئے آ رہے تھے. تو دیکھ کر کفر جو ہے بھاگ گیا کہ فاروق اعظم جیسی شخصیت ہے یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہجرت کرو. سارے صحابہ رات کی تاریکی میں ہجرت کی. فاروق اعظم مکہ کی چوک پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ میں ہجرت کروں گا، اور کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، بیوی کو بیوہ کرانا ہے تو میرا راستہ روک. یہ وہ فاروق اعظم دیکھ کے کسی کی جرت نہیں ہے سامنے آئے، تو ان کی زندگی میں تو نہیں آ سکے. اب انہوں نے انتشار کیا اور عبداللہ بن سبا، اور پھر ایک پوری سازش ہوئی اور گھیراؤ ہوا، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت تلوار نکال کے کوئی بھی بندہ تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کرتا ہے، یا رسول اللہ بتائیں میں اس کی گردن اڑاؤں، اس کی گردن اڑاؤں. ہر وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت جو ہے نا وہ. اچھا شیخ، آج بھی اگر آپ مدینہ منورہ میں جائیں نا تو ان 2 شیخین کی عظمت وہاں اجاگر ہوتی ہے. اللہ کی قسم جھوم جاتا ہے بندہ وہاں. جب آپ روضہ رسول پہ جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر یہ 2 حضرات، 2 شخصیات، ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 2 ساتھ موجود ہیں. اچھا اللہ نے دنیا کو بتایا ہے کہ ارحم امتی، کہ سب سے جو رحم دل ہے امت میں ابوبکر صدیق. تو اللہ کے نبی کی جو صفت ہے رحم، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدفن ہے. اور اشداء علی الکفار، اور کہا کہ کفار جو کفار پہ سخت ہیں، کفار پہ جو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ کفار پہ سب سے سخت ہے. تو وہ بھی ساتھ سولئی کی یہ جو شدت کی صفت ہے کفار پہ سختی کی، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. تو روضہ رسول پہ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہاں پر جہاں سلام اللہ کے نبی پہ پڑھا جا رہا ہے تو وہاں ان 2 شخصیات پر بھی سلام پڑھا. میرے ذہن میں ابھی بات آئی ہے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کا حضور کے ساتھ ہونا تو حضور کے اس نام کو اجاگر کر رہا ہے
کہ حضور کا جو نام ہے نا نبی الملاحم، ملاحم، بالکل کیا بات ہے، جلالی صفت بھی ہے، جمالی صفت بھی ہے، دونوں چیزیں دونوں چیزیں ساتھ، نبی الملاحم اس ملاحم، بات کو ثابت کر رہا ایسی ہے۔ تو وہاں پر ایک عجیب سا ایک روب بھی ہے، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے روضہ رسول پر، سبحان اللہ۔ تو وہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، تو ان کی عظمت وہاں نظر آتی ہے۔ تو کیا ہماری بات چل رہی تھی؟ ان کو جو تکلیف ہے، ہاں تکلیف ہے، تو یہ ان کو تکلیف تھی، اب یہود کو بھی نکالا۔ تو اب یہ سارے عبداللہ بن سبا تھا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے شہید کیا، پھر آگے صفین ہوئی، جمل ہوئی، سارے کے سارے یہی لوگ تھے، سبئی ٹولہ، ایسے ہی انہوں نے صحابہ کے اندر انتشار کیا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، ان کو شہید کرنے والوں میں بھی یہی لوگ تھے، سبئی، عبد الرحمن ابن ملجم تھا، جی، اور عبداللہ بن برق تھا، اور تیسرا تھا۔ ان تینوں نے ایک ہی رات میں حملے کا جو پروگرام بنایا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص پر، حضرت علی پر۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ ایک اور صحابی گئے، وہ شہید ہو گئے، حضرت امیر معاویہ زخمی ہوئے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے۔ پھر آگے چل کر جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو پھر یہی خلاف ہو گئے، ہاں جی، انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر بھی مارا، مسلح بھی جلایا، اور پھر زہر دے کے حضرت حسن کو شہید کیا۔ جی، پھر آگے چل کر کربلا کا واقعہ بھی انہی سے پیش آیا، 10 محرم، یہ سارا وہیں سے چلا آ رہا ہے جی، کہ یہ کون تھے۔ پھر انہوں نے کوفیوں نے خط لکھ کر حضرت حسین کو بلایا، اور پھر راستے میں بغاوت کر کے یہ کوفی سارے ایرانی، یہ خود کہتے ہیں کہ شیعان علی میں سے، جواد نقوی نے خود اس کو تسلیم کیا کہ سارے شیعان علی تھے، اور انہوں نے خط لکھے تھے، اور یہ پھر دوسری طرف ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کروا دیا۔ تو یہ پورا پیچھے سے ایک پس منظر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تکلیف ہے وہ یہود کو تھی، جی، وہ ایرانیوں کو تھی، مجوسیوں کو تھی، کہ انہوں نے ان کو باہر نکالا تھا، اور آج تک تکلیف یہودی النسل کو ہے، یہود کو ہے، ایرانیوں کو ہے۔ جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بڑے اچھے انداز سے آپ نے وہ تمام باتوں کا تذکرہ کیا جن کا ہم نے سٹارٹ میں کہا تھا۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، یعنی کہ یہ اسلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی شخصیات میں سے وہ پہلی شخصیت تھی جن کے لیے تلوار نکلی اور ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد جب تلوار نکلی تو آج تک وہ تلوار نیام میں واپس نہیں گئی ہے۔ تو امت کے اندر گروہ بنے، امت کا جو ہے وہ امت بکھر گئی، اور امت کے اندر مختلف قسم کے جو ہے وہ حال آئے، احوال پیدا ہوئے، تو جن کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم بات کرتے رہیں گے۔ اور یہ تھے وہ اختلافی باتیں جن کے اوپر ہمیں تذکرہ کرنا بہت ضروری تھا۔ تو اگر کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو ہم یہاں پر ایک بات کرنا لازم سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ عمر سے تب بھی ان لوگوں کو تکلیف تھی جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تکلیف تھی۔ تو جو حضور کی شان کے اندر کمی لانا چاہتے تھے وہ عمر کی شان میں کمی لاتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے نا کہ جہاں سے عمر گزر جائے وہاں شیطان نہیں آ سکتا ہے، تو شیطان کو بھی عمر سے تکلیف ہے۔ اس میں روایت سنا دوں کہ جی، ان شیطان یفر من ذل عمر، ہاں، کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، سائے سے اور ایک متفق علیہ روایت کہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم کھا کے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بالکل ایسے، عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کے امن کو جو ہے وہ محفوظ رکھے، امن کو قائم رکھے، اور ہمارے امن کے ساتھ ساتھ علماء کی، طلباء کی اور پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارا ملک ترقی کرے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور اس ترقی کے اندر اگر ہمارا کسی قسم کا رول ادا کرنے کا ہمیں کہا جاتا ہے انشاءاللہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیتے رہیے، شان عمر بیان کرتے رہیے۔ طلباء، علماء، خطباء، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پر آپ محرم الحرام میں حضرت حسنین کریمین کی شان بیان کریں، وہیں پر یکم محرم الحرام کو اس پوڈ کاسٹ کو سنیں، اس سے آپ کو بڑا علمی فائدہ ہوگا۔ سنیے اور اپنے جمعے بھی پڑھائیے، اور جمعے کے اندر بھی حضرت عمر کی شان کو جو ہے احسن طریقے سے سینہ چوڑا کر کر بیان کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا